اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ فرقان پر تھی اور ہم نے سورہ فرقان کا آغاز کیا اور پہلی آیت پر تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے کہ کوئی بھی میری زندگی چاہے اس کا تعلق میری ذات سے ہو، میرے ایسنس سے ہو، چاہے میری صفات سے ہو، چاہے میرے اعمال سے ہو، میں ان تینوں لیولز پر، تینوں مقامات پر میں اپنے اندر اس احتیاج کو اور فیل کرتا ہوں کہ میں محتاج ہوں۔ تو یہ جو محتاجگی کا احساس ہے وہ ایک نبی میں اور ہوتا ہے، امام میں اور ہوتا ہے، اور ہم میں اور ہوتا ہے۔ ہم بہت سی جگہ پر اپنی زندگی میں جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک نبی اور ایک امام اس کو اپنی ذات کا، اپنی احتیاج کا اور اپنی نیڈ کا جو ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم عبودیت کے اوپر ہم نے بات کی کہ عبودیت جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، بندگی کا کیا مطلب ہے، کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم ہونا ہے۔ اور جب عبد ہے ایک شخص تو عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اپنی ذات میں، یعنی کچھ بھی نہیں، یعنی ایک ریئل سینس کے اندر میں اپنے آپ کو جب کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر بھی میرے دل کی گہرائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ لیکن جب ایک نبی اپنے آپ کو، جب ہمارے پیغمبر نبی اکرم اپنی ذات کو عبد سمجھتے تھے تو وہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں ان کے اندر یہ احساس تھا کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی۔ تو تسلیم ہونا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، تو جب آپ اس مقام پر آتے ہیں کہ جو عبودیت کا مقام ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کمال کے مراحل کو طے کرنا شروع کرتا ہے۔ جو پرفیکشن کی سٹیجز ہیں، انسان ان سٹیجز کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کرتا ہے، اور پھر اللہ جو ہے جب کوئی حقیقی معنی میں عبد بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پرورش کا ذمہ خود لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا، ان کی اپنے ہاتھوں سے تربیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ خود تربیت کا ذمہ لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جب قدم قدم پر اللہ خود کسی کی تربیت کا جو ہے وہ ذمہ لے لے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کی ہم ان شبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج کی جو رات ہے، آج کی جو شب ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، شب قدر اس کو کہتے ہیں، بہت اس کی اہمیت ہے۔ آج کی رات دعا اور مناجات کی رات ہے، آج کی رات استغفار اور توبہ کرنے کی رات ہے، اور پھر شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور یہ راتیں یہ انسان کامل کی راتیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسی موضوع کو آج میں تھوڑا سا جو ہے وہ مربوط کروں خود عبودیت کا اور دعا کے ساتھ، کہ چونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب ہم عبودیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس منزل پر آ سکتے ہیں
کہ جو عبودیت کی منزل ہے، تو دعا جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دعا کا جو پریئرز ہیں، جو سپلیکیشنز ہیں، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عبودیت سے ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا آغاز میں، وہ دعا اور عبودیت ہوگا۔ تو دعا کی حقیقت کیا ہے؟ اور دعا ہے کہ جو آپ کی عبودیت کو اسٹرینتھن کرتی ہے، یعنی اگر آپ کے اندر عبودیت کا کوئی لیول ہے، اگر آپ اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، اگر آپ یہ احساس ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں، آپ اللہ سے ہر لمحہ اور ہر آن اللہ سے وابستہ ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اور عنایات ہم سے ہٹا دیں تو ہم نابود ہو جائیں گے۔ تو دعا آپ کے عبودیت کا جو بھی لیول ہے وہ اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ جتنا آپ دعا کو سمجھیں گے اتنا آپ کی عبودیت کا مقام جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے ہائیسٹ لیول جو ہے پرفیکشن کا، وہ وہی مقام عبودیت ہے۔ آپ کتنا ہی اللہ کے قریب ہو جائیں، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے کتنے محتاج ہیں۔ آپ کو اپنی محتاجگی کی معرفت حاصل ہوگی جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جب انسان عبودیت نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا؟ وہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مثلا فرض کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عبودیت کا جو ایک منیمم لیول ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یا اگر فرض کریں کہ ایک منیمم لیول تو تقریباً ہر مسلمان کا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک عبودیت کا پہلو اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہائر سٹیجز ہیں عبودیت کی، ہم اس کی طرف کیوں نہیں ہیں، تو اس کا وہ کس چیز کا نتیجہ ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدم عبودیت، یعنی عبودیت کا نہ ہونا یا عبودیت کا بالکل انیشیل لیول پر ہونا، اور عدم ارتباط با خدا، یعنی اللہ سے ہمارا رابطہ نہ ہونا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہمارا اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اور ہماری جو کنیکٹڈنیس ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہمارے عبودیت کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دعا جو ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ ہماری جو اللہ سے کنورسیشن ہے، ہماری جو اپنے رب سے جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری وابستگی ہے، جو ہمارا رابطہ ہے، جو ہمارا ارتباط ہے، وہ دعا کے توسط سے ہی ہے۔ یہ دعا میں خود نماز، روزہ نماز بھی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكَ۔ سورہ فرقان جس کی ہم تفسیر کا آغاز کر رکھے ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کی آخری آیت پر پہنچیں گے تو یہی وہ آخری آیت ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكَ، کہ اے رسول تم کہہ دو ان کو۔ بڑی قرآن مجید کی بڑی ڈیپتھ ہے اس آیت کے اندر، اور بڑا اہم پیغام ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر تمہاری زندگی میں دعا نہ ہوتی، اگر تمہاری زندگی میں سپلیکیشن نہ ہوتی، اگر تمہاری زندگی میں پریئرز نہ ہوتی، تو میں بالکل تمہاری کیئر ہی نہ کرتا۔ I will never care you at all if you did not have prayers in your life۔
تو اگر تمہاری کوئی قدر و منزلت ہے، اگر تمہاری کوئی ویلیو ہے، اگر تمہاری کوئی اہمیت ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ تم دعا کرتے ہو. اور اگر یہ دعا کا پہلو نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی جو ویلیو ہے تمہاری میرے نزدیک نہیں ہے. تو دعا کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ جتنا ہم دعا کی حقیقت کو سمجھیں گے اتنا ہی ہمیں عبودیت کا اندازہ ہوگا، اتنا ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دعا اور عبودیت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. تو دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ مادی اور معنوی، میٹیریل اور اسپریچول آپ کی کچھ نیڈز ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، آپ کی فزیکل نیڈز ہیں. تو جو نیڈز ہیں ہماری، جو ہماری احتیاجات ہیں، ان کو ہمیں معلوم ہے کہ کبھی وہ مادی ہوتی ہیں، وہ دنیاوی ہوتی ہیں، کبھی وہ روحانی ہوتی ہیں. لہٰذا اس احتیاج کو، فرض کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ جو، یعنی آپ گویا اس کی پناہ لیتے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے شیلٹر قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہی آپ کا سہارا ہے. تو آپ احتیاج پہلے محسوس کرتے ہیں، اس احتیاج کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف جو آپ کے لیے پناہ کا باعث بن سکے، جو آپ کو پناہ دے سکے، جو آپ کو مدد کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے لیے احتیاجات کو آپ کے پورا کر سکے. تو اس طرح سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. ہم کسی ایسے کے پاس نہیں جاتے کہ جس کے پاس خود دینے کے لیے کچھ نہ ہو، جو خود محتاج ہو، ہم اس کے پاس نہیں جاتے. اسی طریقے سے ہماری اسپریچول نیڈز ہیں. اسپریچول نیڈز کا لیول جو ہے وہ ڈیپر لیول ہے. بعض لوگوں کو اسپریچول نیڈز اس حد تک فیل نہیں ہوتی کہ جس کے لیے وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم نبی اور رسول کی طرف رجوع کریں، ہم جو ہے وہ کسی دین اور مذہب کا سہارا لیں، اس لیے کہ ہماری وہ اسپریچول نیڈ ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی اسپریچول نیڈ ہے بھی تو وہ ہماری اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن اسپریچول ڈسٹریس جو ہے، جب انسان اس سے گزرتا ہے، جب انسان اپنی زندگی میں سفر کرتا ہے، جب انسان کو بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، تو تب اس کو اسپریچول نیڈز کا زیادہ احساس ہوتا ہے. تب اس کو فطرتاً، اس کی فطرت پکار پکار کر اس کو یہ کہتی ہے کہ اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی سرجن اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی سائیکولوجسٹ اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو مرنے سے اور ہلاکت سے بچا سکتا ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی فطرت پکار پکار کر اس کو یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی ہستی اس کائنات میں موجود ہے، ایک ایسی خالق کائنات، ایک ایسی قدرت کا سرچشمہ اس کائنات میں موجود ہے کہ جو انسان کی مدد کر سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسپریچول نیڈ ضروری ہے. تو دعا کی حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں کہ دعا کی حقیقت اور عبودیت کی حقیقت ایک ہی ہے. عبودیت کا تعلق بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اور دعا میں بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا. تو دعا کے اندر جو ہے وہ انسان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے جس چیز کی آپ دعا کرتے ہیں. تو دراصل آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں رکھتا، مجھے اس کی ضرورت ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور تو دراصل ہم یہ سمجھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ غنی بالذات ہے، یعنی ذاتاً اللہ تعالیٰ غنی ہے.
اللہ تعالیٰ ذاتاً جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذاتاً جو ہے وہ رچ ہے، اور ہم جو ہیں وہ ذاتاً جو ہے وہ فقیر ہیں، یعنی فقیر بالذات، یعنی ہم جو ہیں وہ ایگزسٹینشل پاورٹی کے حامل ہیں۔ تو اگر یہ ہماری دعا ہے، ہمارا یہ احساس ہے کہ اللہ غنی بالذات ہے اور ہم جو ہیں فقیر بالذات ہیں، اور اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہی وہ دراصل جو ہے وہ دعا کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، ہم خلوص کی بات کرتے ہیں، اخلاص کی بات کرتے ہیں، ڈیووشن کی بات کرتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اگر ہماری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، یا تو وہ باطل ہو جائے گی، یا وہ اس لحاظ سے اس کی فضیلت باقی نہیں رہے گی، اس کی اہمیت باقی نہیں رہے گی کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ لہٰذا عبادت میں خلوص کا ایک مطلب ہے کہ جس پر کسی اور موقع پر بات ہوگی، لیکن دعا کے اندر بھی خلوص کی ضرورت ہے۔ صرف خلوص جو عبادت کا ہے، یعنی نماز میں خلوص جیسے، اس خلوص میں، اور جو دعا میں خلوص ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اندر خلوص موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اور صرف حقیقی معنی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے، فکری لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، انٹلیکچولی بھی، اسپریچولی بھی، بائی ہارٹ بھی اللہ تعالیٰ کو غنی بالذات سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی ہے کہ جو میری مدد کر سکتا ہے، اس کائنات میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعا کے اندر خلوص جو ہے، اگر یہ خلوص آپ میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں کہ اگر دعا کے مقام پر ہم خلوص کی منزل میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی غنی بالذات ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک اصطلاح ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ انقطاع اللہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی باقی جو کوئی بھی غیر خدا ہے اس سے آپ منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو آپ اپنی زندگی میں پھر انڈیپینڈنٹ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ مستقل سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کسی اور کو غنی بالذات سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ دنیا میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لیتے ہیں، اپنے دوستوں پر انحصار بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے، جو طاقت اور قدرت کا اصل سرچشمہ ہے، چونکہ آپ کی توجہ اس کی طرف ہے، لہٰذا آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں انقطاع اللہ۔ اگر دعا میں آپ کے خلوص پیدا ہوگا تو خلوص کے نتیجے میں آپ کی معرفت ڈیولپ ہوگی، اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی ذات غنی بالذات ہے اور کوئی غنی بالذات نہیں ہے، کوئی ذاتاً غنی نہیں ہے، کوئی ذاتاً غیر محتاج نہیں۔ اس کے نتیجے میں جو غیر خدا ہے، جو مخلوق خدا ہے، اس کے بارے میں جو آپ کی جو پرسیپشن ہے اور آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، آپ کی جو اپروچ ہے، وہ بھی آپ کی تبدیل ہو جائے گی۔ پھر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ اور صاحب اختیار نہیں سمجھیں گے، پھر آپ اس کو مالک نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کانٹیکسٹ میں اس کی طاقت، اس کی قدرت، وہ جس کو طاقت دیتا ہے، جس کو قدرت دیتا ہے، جس کو صلاحیت دیتا ہے، جس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہی اللہ ان نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ جو مال کے ذریعے سے کسی کو عزت دیتا ہے، وہی اللہ اسی مال کے ذریعے سے اس کو بے عزت بھی کرنا جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خلوص کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم دعا کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ
ہماری جتنی ہمارے اللہ سے ہماری معرفت زیادہ ہوگی، اللہ سے ہمارا رابطہ زیادہ ہوگا، پہچان زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کی حقیقت، اس کا غنی بالذات ہونا اور دعا میں ہمارے جو اسپریچویلٹی ہے، دعا میں جو ہمارے طاقت ہے، دعا میں جو ہمارے خلوص ہے، وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی۔ جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی تو کس لیے کہ تم جس سے مانگتے ہو تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، تم جس سے مانگتے ہو، جس سے دعا کرتے ہو، تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ جب تمہیں اس کی معرفت نہیں ہے تو پھر تمہاری اسی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اندرونی احتیاج ہے، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ دعا سے ہے۔ اور پھر ہم جو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مضطرب قلوب کی بات کرتا ہے، وہ قلوب کے جو ڈسٹریسفل ہارٹ ہے۔ اگر ہمارا ہارٹ مضطرب ہے تو یہ جو اضطراب ہے یہ بھی دراصل ہماری احتیاج، ہماری نیڈ، ہماری ولنریبلٹی، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اضطراب ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ امن یجیب المضطر، اللہ کہتا ہے تم مضطر ہوگے، تم مضطرب ہوگے، تمہیں جب پتہ چلے گا دل کی گہرائیوں سے کہ تمہیں آج خدا کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ ہی صرف ہمارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تمہارا جواب نہ دوں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ رسپونڈ نہ کروں۔ تو اس لحاظ سے دعا کی حقیقت کو سمجھنا اور دعا کا ربوبیت کے ساتھ اور دعا کا جو ہے وہ ایک براہ راست تعلق ہے۔ ہم نے کل ربوبیت کے اوپر بھی بات کی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے جب پوچھا کہ مولا عبودیت کس کو کہتے ہیں، آپ نے کہا یا فضیل العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ، کہ عبودیت ایسا سبسٹنس ہے کہ جس کا باطن جو ہے وہ ربوبیت ہے۔ یعنی جتنا آپ عبودیت کی منزل پر جائیں گے اتنا ہی آپ میں شان پروردگار آپ میں پیدا ہوگی، شان ربوبیت آپ میں پیدا ہوگی، اللہ کی صفات آپ میں پیدا ہوں گی۔ ہم نے کل ایک مثال دی کہ شان ربوبیت کیا ہوتی ہے۔ شان ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ اگر عبودیت کی منزل پر انسان آ جائے تو اس کے نتیجے میں جیسے اللہ صاحب اختیار ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو پوزیس کیا ہے، جیسے اللہ اس کائنات کا سسٹینر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق بھی کیا ہے اور اس کائنات کو باقی بھی رکھا ہوا ہے، ہر لمحہ اور ہر آن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صاحب اختیار ہونا ہے، اور ہمارے صاحب اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنی زبان پر کنٹرول ہونا، ہمارا اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہونا، ہمارا اپنے کانوں پر کنٹرول ہونا، ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول ہونا، ہمارا اپنے غصے پر کنٹرول ہونا، ہمارا اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول ہونا۔ یہ کنٹرول چونکہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چونکہ شان ربوبیت ہمارے اندر نہیں ہے، اور وہ تب آتی ہے جب عبودیت۔ دوسری مثال شان ربوبیت کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب قرآن مجید میں یہ دعا کہا جاتا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو کہ پروردگارا تو میرے والدین پر اس طرح سے رحم کھا، اس طرح سے اپنی رحمت بھیج کہ جس طرح سے بچپن میں وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب بالکل آپ دیکھیں کہ اے خدا
میں بچپن میں عاجز تھا، میں بچپن میں لاچار تھا، میں بچپن میں ولنریبل تھا، لیکن میرے ماں باپ کو تو نے ربوبیت کی شان عطا کی اور انہوں نے رب بن کر میری پرورش کی۔ جس طرح ماں باپ جو ہیں ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح ایک ماں جو ہے راتوں کو اٹھ کر اپنے بچے کی تکلیف کا احساس کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے اور اپنے دکھ اور درد کو بھول جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کی پرورش کرتا ہے۔ اس کائنات جس طرح ایک ماں اور باپ جو ہے بچے کی ہر ضرورت اس کے لیے اہم ہوتی ہے، ماں اور باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے میں کیا چیز پوٹینشل ہے، کس چیز کی طاقت ہے، کس چیز کی صلاحیت ہے، کس چیز کی پوٹینشل ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے بچے کو گرو کرتے ہیں، اس کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اس کے مصائب کو سمجھتے ہیں، اس کے گریے کو سمجھتے ہیں، اس کی مصیبتوں کو سمجھتے ہیں، اس کی بیماری کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو پرورش کے جو ہمارے لیے ماحول کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم جب اپنی اور پھر جب ہم گریہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، جب ہم اپنے مصائب کو بیان کرتے ہیں، جب ہم اپنی مشکلات کو بیان کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو رسپونڈ کرتی ہے۔ اور ماں اس لیے رسپونڈ کرتی ہے کہ اس بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا، اپنی لاچاری کا اور اپنی ولنریبلٹی کا، چونکہ ماں کو بھی یہ احساس ہے کہ بچہ کس احساس سے اور کس کرب سے گزر رہا ہے، لہٰذا اگر انسان بھی اس طرح سے دعا کرے کہ اس کے قلب میں اضطراب ہو، اس کے قلب میں یہ احتیاج ہو اور یہ شعور ہو کہ صرف اللہ ہے کہ جو اس کی مشکل کو دیکھ رہا ہے، صرف اللہ ہے کہ جو اس کی مصیبت کو سمجھتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو وہ پینفل لائف سچویشن سے گزر رہا ہے، کہ جو انسان کو کمفرٹ پرووائڈ کر سکتا ہے، جو انسان کو ٹرینکویلٹی عطا کر سکتا ہے، جو انسان کو اطمینان قلب عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں بہت ضروری ہے، یہ شب دعا کی رات ہے، مناجات کی رات ہے اور انسان کامل کی رات ہے۔ ہمارے اعمال ایک انسان کامل کے حضور میں پیش ہوں گے، ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے۔ اور یہ شب احیاء ہے، رات کا احیاء نہیں، بلکہ احیاء وہ ہے جو ہماری ذات کا ہے، ہمارے نفس کا ہے۔ یہ جو احیاء شب قدر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں رات کو احیاء کرنے کا کیا مطلب، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے سے، ہم نمازوں کے ذریعے سے، ہم استغفار کے ذریعے سے، ہم جو ہے وہ اپنی احتیاج کو جو ہے وہ بیان کریں، اور پھر ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اپنی تربیت کر سکیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس سے فیض حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور جتنا زیادہ ہمارے پاس آمادگی ہوگی، ہمیں شب قدر کے فلسفے کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جتنا ہمارے پاس آمادگی ہوگی، جتنا ہمارے پاس ریڈینس ہوگی، جتنا ہمارے پاس ہم پریپیئرڈ ہوں گے، جتنی ہم آئندہ کے لحاظ سے ہم کمیٹڈ ہوں گے، اتنا ہی شب قدر سے ہم بینیفٹ حاصل کریں گے، اتنا ہی ہم شب قدر سے بہرہ مند ہوں گے۔ شب قدر سے سب لوگ ایک جیسا فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک جیسا اسپریچول فوڈ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر کسی جگہ پر دعوت میں جاتے ہیں تو جب کھانا تقسیم ہوتا ہے تو ہر شخص کو ایک جیسا کھانا ملتا ہے، ہر شخص کو ایک جیسا فوڈ ملتا ہے، لیکن اسپریچول فوڈ ہرگز ایسا نہیں۔
اسپریچول فوڈ کا تعلق آپ کی اپنی ریڈینس سے ہے. اسپریچول فوڈ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اپنی تیاری سے ہے, آپ کی اپنی کمٹمنٹ سے ہے. آئندہ کے لحاظ سے آپ کیا کمٹ کر رہے ہیں, اور ماضی میں جو آپ نے کیا اس پر آپ کتنا نادم ہیں, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. شب قدر میں یہ جو اسپریچول فوڈ ہے, یہ جو روحانی غذا ہے, یہ ہر ایک کو ایک جیسی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بھوک کو دیکھے گا, ہر ایک کی پیاس کو دیکھے گا. جیسے میٹیریلسٹیکلی جو ہے, جو شخص زیادہ پیاسا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے پانی دیتے ہیں, جو شخص زیادہ بھوکا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے کھانا دیتے ہیں. شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھوکا کون ہے, زیادہ بھوکا کون ہے, زیادہ پیاسا کون ہے. جس میں زیادہ تشنگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو روحانی غذا عطا کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ شب قدر کے اندر جو ہے ہمیں اگر کچھ ملنا ہے تو ہمیں اسی وقت ملے گا کہ جو ہماری جس طرح ہم پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو, جو ہماری جو ہے وہ ریڈینس ہوگی. اللہ تعالیٰ, ہمارے پاس حدیث ہے اور روایت ہے, اس روایت کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ آواز دیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنا انسان کے لیے ایک اسپریچول ہیپینس کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس ماہ میں 1000 مہینوں سے بہتر جس کی عبادت ہو. یعنی اگر اس رات میں آپ عبادت کرتے ہیں, حتیٰ ساری رات بھی عبادت نہیں کرتے, کسی ایک پہر میں آپ اعمال انجام دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا آپ کو اس کا ثواب دیتا ہے. یعنی آپ جو سفر آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے کسی جگہ, جو ٹریول آپ نے 80 سال میں کرنا ہے, اویلیبل جو آپ کے پاس سرکمسٹانسز ہیں اور جو ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں, اور اس میں بھی آپ وہ سفر جو روحانی لحاظ سے, جو عبادات کے لحاظ سے, جو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, جو ہماری پرفیکشن کے لحاظ سے, جو ہدف خلقت سے قریب ہونے کے لحاظ سے, ہمیں جو اگر ہم اسی روٹین میں اگر ہم چلتے رہیں تو ہمیں 80 سال تک ہمیں سفر کرنا پڑے گا, 80 سال تک ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے ہم اس مقام تک پہنچیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, یہ رحمت اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی رات میں اتنے طویل سفر کی ہمیں جو ہے وہ نعمت عطا کرتا ہے. ہم یہی سفر جو 80 سال میں طے کرنا ہوتا ہے, ہم یہی ایک رات میں ہم طے کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. کیا اس سے بڑھ کر کوئی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الطاف, اللہ تعالیٰ کا فیض, کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ آواز دیتا ہے, حل من سائل فأوتیہ سؤلہ. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے, کیا کوئی مانگنے والا ہے آج کی رات کہ میں اس کے سوال اور اس کی احتیاج کو پورا کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حل من تائب فأتوب علیہ. کیا کوئی توبہ کرنے والا موجود ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ. کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے, کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو اگر انسان ان راتوں میں, ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں, شبہائے قدر کے اندر جو ہے, اگر انسان کی توجہ اس اللہ کی اس آواز پر ہو اور انسان اس کو سننے کے قابل ہو کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ ندا دے رہا ہے کوئی سائل کہ جس کے سوال کا میں جواب دوں, جس کی مشکل کو میں دور کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں,
ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت کو میں قبول کروں؟ اور روایات میں ہے کہ اگر کسی کی اس ماہ میں مغفرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ تک، یعنی ان راتوں میں اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوتی تو یوم عرفہ تک اس کی مغفرت کا امکان نہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ روایت ہے کہ جو اس راتوں میں بخشا نہ جائے اور جو اس رات میں محروم ہو جائے وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی جو اس رات کو اہمیت نہ دے، شبہ قدر کو اہمیت نہ دے، وہ اگر اس رات میں محروم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال میں ہر خیر سے محروم کر دے گا۔ جو اس رات بھی جس کی بخشش کا امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم عرفہ پہ جا کر پھر دوبارہ وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس دوران تمہاری مغفرت اور تمہاری بخشش نہیں ہے، کیونکہ جس میں اتنی توفیق نہیں ہوئی، جس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ شب قدر سے استفادہ کر سکے، تو وہ یقیناً سال کے باقی دنوں میں بھی نہ اس میں وہ خلوص پیدا ہوگا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت روحانی پیدا ہوگی کہ جس کے تحت انسان توبہ کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر سکے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے اہم ہے کہ ہم یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی محرومیت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور آخری نقطہ اور آخری لمحات میں جو آج کی رات اور ان راتوں میں ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کے بارے میں آپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ نیک گمان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھے تم جبار کہہ کے مت پکارا کرو، تم مجھے منتقم کہہ کر مت پکارا کرو، مجھے ارحم الراحمین کر کے پکارا کرو۔ جو شخص اللہ کے سلسلے میں نیک گمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے سلسلے میں آپٹیمسٹک ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا گمان نیک ہوگا، اگر میرے بارے میں آپٹیمسٹک ہوگے، اگر تم امید کرو گے مجھ سے اپنی رحمت کی، تو میں اس امید کی وجہ سے اپنی رحمت نازل کروں گا، اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اپنی رحمت نازل کروں گا۔ لیکن اگر تم مجھ سے نا امید ہوگے تو میں اسی طرح سے رسپونڈ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی ان باقی راتوں میں، باقی ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔